الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے بیان کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا تھا، آج کے خطبے میں بھی میں نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا معنی پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا، آج بھی مختصراً عرض کرتا ہوں تاکہ یادداشت میں پختہ ہو جائے۔ رحمت کا معنی مہربانی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی پورے عالم کے اوپر ہے، چاہے وہ عالم سے مراد عالم مسلمان ہو، اور چاہے وہ عالم سے مراد عالم انسان ہو، اور چاہے عالم سے مراد عالم جاندار ہو۔ ہر شے پر، ہر جاندار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول فرمایا، ان کے لیے رحمت کاملہ ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شفاعت فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو شفاعت کے لیے خوب دعا کرنا چاہیے۔ اگر صرف ہم اذان کے بعد کی دعا کے پابند ہو جائیں تو روزانہ 5 وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار بنیں گے۔ اذان کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک بات ہم اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما قیامت کے دن۔ لہذا اہتمام کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے ہر اذان کے بعد۔ جس کو یاد نہیں ہے اسے چاہیے کہ یاد کر لے، اور گھر میں عورتوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو بھی یاد کراوے اور اس کی پابندی کرنے اور کرانے کی بھرپور کوشش کرے، بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس پر دھیان دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، صدیقین، شہداء، صلحاء، اولیاء اللہ شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے فرشتے شفاعت فرمائیں گے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں پر رحم فرما کے ان کو جنت میں جانے سے بچائیں گے اور جہنم میں جانے سے بچائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے امت کا ایک ایک بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی جو سب سے پہلے جنت میں جانے کے حقدار ہیں وہ دوسروں کے غم میں، وہ دوسروں کے دکھ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسی آڑ کی بنیاد پر میری شفاعت کو قبول فرمائے اور میری امت پر رحم فرمائے۔ تو مسلمانوں کو یہ بھی مہربانی حاصل ہوگی جو آخرت کے اندر ہے، اور دنیا کے اندر بے شمار رحمتیں اور مہربانیاں حاصل ہیں، اور کفار کو، غیر مسلمان کو دنیا کے اندر مہربانیاں حاصل ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ کافروں پر اس معنی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے کہ پچھلی امتوں کو جو عذاب پکڑ لیتا تھا اس امت کے کفار اور ظالموں کو وہ عذاب نہیں پکڑے گا۔ اس معنی کر تمام علماء متفق ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا کیا معنی ہے، اور اس پر ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر، ہمارے گھر پر، ہمارے معاشرے پر کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، کیسے لگ سکتا ہے کہ یہ لوگ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا۔ اسی کے لیے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا میں وہ رحمت حاصل ہوگی، اور عمل نہ کرنے سے وہ رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حاصل نہیں بھی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ رحمت کو یوں سمجھیے جیسے سورج نکلا ہوا ہے، اس کی دھوپ بالکل عام ہے، اس کی دھوپ بالکل عام ہے، لیکن کوئی چھاتا لگا لے تو اس سے دھوپ رکی کہ نہیں رکی؟ اب اس کو دھوپ نہیں لگتی، اب وہ دھوپ سے الگ ہو گیا۔ کوئی سائے میں چلا جائے وہ دھوپ سے الگ ہو گیا۔ وہ جو دھوپ اس کو نہیں لگ رہی ہے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں لگ رہی ہے، باقی سورج تو اپنی پوری دھوپ دیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے آسمان پانی کو برساتا ہے اللہ کے حکم سے، آدمی پانی میں بھیگتا ہے، وہ پانی کے قطرے ہر جگہ پڑتے ہیں، مگر بعض لوگوں پر نہیں پڑے کیونکہ انہوں نے چھاتے لگا لیے، کسی سائبان کے نیچے آ گئے، تو بارش تو ہر جگہ برس رہی ہے مگر اس پر پانی کے چھینٹے اس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ اس کی جگہ میں گیا ہی نہیں۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے، بارش کی طرح اور دھوپ کی طرح اگر ہم اپنے اوپر آڑ بنا لیں گے تو پھر رحمت ہمیں چھو کر نہیں جائے گی، اور اگر اس رحمت میں ہم بھیگنا چاہیں گے تو خوب اچھی طریقے سے بھیگ سکتے ہیں۔